الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی مل اخوان، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقدس کلام سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالی نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہم قربانی ان جانوروں کا کریں، اپنے ان جانوروں کا خون اللہ کی راہ میں بہائیں جن کا اطلاق بہیمۃ الانعام پر ہوتا ہے، یا جن جانوروں کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت اور واضح ہے۔ یہ قربانی کیا ہے جس کو ہم اور آپ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کا خون اللہ کی راہ میں بہاتے ہیں؟ یہ قربانی دراصل ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم یادگار اور عظیم سنت مبارکہ ہے کہ جس کو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جس کو میں نے تمہیں بڑی آرزو اور تمناؤں کے بعد تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا تم کو دیا ہے، تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے؟ وہ اطاعت شعار بیٹا، وہ فرمانبردار بیٹا جس کی تربیت بہت ہی اچھے انداز سے ہوئی تھی، وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان، آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، یعنی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم امت محمدیہ کو یہ پیغام اور تعلیم دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام کے خواب سچے اور برحق ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل میں ایک باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے اور لاٹھی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ کے اشاروں پر، اپنے باپ کے حکم پر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے والد محترم، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ کے ہاتھوں سے چھری چھوٹ کر گر جائے، یا مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر کے آپ کے ہاتھوں سے چھری چھوٹ کر کے گر جائے اور آپ اللہ کے ہاں گنہگار ہو جائیں۔ تو یہ وہ تربیت تھی ایک باپ، وہ ایک بیٹے کی، کہ ایک بیٹا نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ
نہایت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو، اے میرے والد محترم، آپ اس کام کو کر گزریے جس کو اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے حلقوم پر چھری کو پھیر دیتا ہے، لیکن چھری ہے کہ اللہ کے حکم سے کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور اسماعیل کو بچا لیا، اور حضرت ابراہیم نے اس دمبے کو اللہ کی راہ میں قربان اور ذبح کر دیا۔ یہی وہ قربانی اور عظیم سنت ہے اور عظیم یادگار ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تا قیامت دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے، جن کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کریں اور اپنے جانوروں کے خون کو اللہ کی راہ میں بہائیں۔ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی یہ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی تقرب کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس کو قربانی کرنے کی طاقت اور وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا انسان ہمارے مصلی اور عیدگاہ کے اندر حاضر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچا پکا مومن اور موحد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر، اگر ہمارے پاس طاقت اور وسعت ہے تو ہم اپنے جانوروں کا خون اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اس دنیا کے اندر بہائیں اور اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا افضل ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر بہیمۃ الانعام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ وہ چوپائے ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ بہیمۃ الانعام میں 4 قسم کے جانور آتے ہیں۔ اونٹ ہیں اور اس کی مادہ اونٹنی ہے، بیل ہے اس کی مادہ گائے ہے، دمبا ہے اور اس کی مادہ دمبی ہے، اور بکرا ہے اور اس کی مؤنث مادہ بکری ہے۔ ان 4 قسم کے جانوروں یا 8 جانوروں کی قربانی یہ قرآن سے اور احادیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول جب تک مدینہ منورہ میں 10 سال تک زندہ تھے آپ جو ہے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ 2 بکرے 2 دمبے لاتے تھے، چتکبرے اور موٹے تازے تندرست بکرے لاتے تھے اور اللہ کی راہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان جانوروں کا خون اللہ کی راہ میں بہائیں، ان جانوروں کو ذبح کریں جو جانور جن پر بہیمۃ الانعام کا اطلاق ہوتا ہے، یا جن جانوروں کی قربانی جائز، افضل اور بہتر ہے۔ اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا 7 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک گائے میں یا ایک بیل میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک دمبا یا دمبی یا ایک بکرا ایک بکری ایک انسان کی طرف سے یا گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور جائز ہے، بہتر ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان جانوروں کی قربانی کریں۔ اور ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت ہی مختلف فی مسئلہ ہے، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہیمۃ الانعام میں شریک کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بہیمۃ الانعام سے الگ مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر گائے کی جنس سے اس کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ گائے کی جنس سے نہیں مانتے ہیں۔ اور گائے کی جو لوگ جنس سے مانتے ہیں تو اس کو بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس کو گائے کی جنس سے نہیں مانتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول سے بھی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھینس کی قربانی سے احتیاط برتیں اور صرف ان جانوروں کی قربانی کریں
جس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے بلکہ سنت کے مطابق اونٹ کی، گائے کی، بھیڑ اور بکری کی قربانی کی جائے، اس لیے کہ ان جانوروں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اور نبی کائنات نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان جانوروں کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یا ان جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے جو موٹی ہو، تازی ہو، تندرست ہو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قربانی کا ارادہ فرماتے تھے 2 موٹے تازے صحت مند میڈھے خرید کر لاتے تھے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 4 جانور قربانی میں جائز نہیں قرار دیا ہے، یا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورہا، وہ جانور جس کا کانا پن واضح طور پر آنکھ کا کانا ہو، یا ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، یا جس کی ہڈیوں میں یا جس کے جسم میں گودا نہ ہو، اور وہ جانور جس کا لنگڑا پن واضح اور ظاہر ہو، یا ایسا کمزور جس میں چربی نہ ہو، یا اسی طرح سے جس کا کان کٹا ہو، یا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ تو صحابہ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کان اور آنکھ کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں۔ اسی طرح سے دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان اور سینگ کٹا ہوا ہو۔ اس لیے ان تمام دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان جانوروں کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے جو آنکھ کا کانا ہو یا اندھا ہو، یا جس کا کانا پن ظاہر ہو، یا جس کا کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، یا ایسا کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، جو نہایت ہی کمزور ہو۔ اس لیے ایسے جانوروں کی قربانی سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اور جانور خریدتے ہوئے ہمیں اس چیز کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جانور داتا ہے کہ نہیں داتا ہے، اس کے دودھ کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بکرے کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ افضل اور بہتر قربانی اونٹ کی قربانی ہے، اس کے بعد گائے کی قربانی ہے، اس کے بعد بھیڑ کی قربانی ہے، اس کے بعد بکرے کی قربانی ہے۔ اس میں علماء اس کی مصلحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی اس لیے افضل اور بہتر ہو سکتی ہے کہ اس لیے کہ اس میں غریبوں، غربا اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ غربا اور مساکین کو گوشت کھانے کو زیادہ مل جائے گا۔ اس کے بعد گائے میں بھی زیادہ گوشت ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی غربا اور مساکین کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے حالات سازگار ہیں، بہتر ہیں، تو ہم اونٹ کی قربانی کریں، اور یا بکرے کی قربانی کریں، یا پھر بھیڑ کی قربانی کریں، یا پھر بکرے کی قربانی کریں، جو بھی بہتر ہو، مناسب ہو، حالات کے حساب سے، موقع اور محل کے اعتبار سے ہم ان جانوروں کی قربانی جن پر بہیمۃ الانعام کا اطلاق ہوتا ہے ان جانوروں کی قربانی کریں، اور نہایت امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ حکومت کی گائیڈ لائنز کا احتیاط اور خیال رکھتے ہوئے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر امن و شانتی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، اور ان جانوروں کے گوشت خود بھی کھائیں، اپنے اعزاء اور اقارب، دوست احباب اور رشتہ داروں کو اور پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی کھلائیں، اور ذخیرہ اندوزی بھی کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم خود بھی کھاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے اعزاء اور اقارب کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی کھلاؤ، اور اپنے گوشت کو تم ذخیرہ بھی کرو۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے ان تمام فرمودات و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو اس دنیا کے اندر اپنے گھروں میں نہایت ہی سکون اور امن کے ساتھ قربانی کریں، اور ان قربانیوں کے گوشت سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں، اپنے اعزاء اور اقارب، اپنے دوست احباب اور تمام اہل خانہ کو بھی کھلائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو لوگ اہل استطاعت ہیں
تو انہیں قربانی کرنے اور قربانی کا گوشت خود بھی کھانے اور دوسروں کو بھی کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کو طاقت دے کہ وہ بھی تیری رضا جوئی کی خاطر تیری راہ میں اپنی جانوروں کا خون بہا سکیں۔ اللہ ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے امن و شانتی کے ساتھ، امن و بھائی چارگی کے ساتھ رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔